السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ہم پر بڑی قحط سالی کا دور آ گیا، کوئی چیز باقی نہ رہ گئی۔ میں اپنے قبیلہ بنو سعد کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچے کے لیے اپنی سفید و سبز رنگ والی گدھی پر مکہ مکرمہ کی طرف آئی۔ ہم میں سے ہر عورت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں بچے کے باپ سے کچھ مال مل جانے کی توقع ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد فوت ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ چنانچہ میرے سوا ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ ادھر ہمارے واپس چلنے کا دن آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچوں کو لے لیا جائے۔ میں آپ کی والدہ کے پاس آئی اور آپ کو لے کر وہاں پہنچی جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ میرا ایک اپنا دودھ پینے والا بیٹا بھی تھا جو میری چھاتی خشک ہونے کے سبب بھوک کی شدت سے سوتا نہیں تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیٹے کو پلایا، اور دونوں سیراب ہو کر سو گئے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو بھوک کی وجہ سے ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ جو میرے شوہر نے اس کے دودھ پر ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھری پڑی تھی۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا، اے بنت زہیب، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بڑی برکت والی جان ملی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھے اونٹنی کی حالت سے آگاہ کیا تو میں نے اسے اپنے دودھ کے بھر آنے سے مطلع کر دیا۔ صبح ہم نے چلنے کی تیاری کی۔ میں اپنی گدھی پر بیٹھ گئی۔ بخدا وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے ہی رہتی تھی، مگر جب میں نے اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوار کیا تو وہ سب سواریوں سے آگے چلنے لگی۔ میرے ہم سفر کہتے تھے، اے حلیمہ، آج تیری گدھی کی عجب شان ہے۔ فرماتی ہے، پھر ہم اپنے علاقہ دیار بنی سعد میں پہنچے تو باخدا ہمارے لیے ہر طرف برکت ہو گئی۔ ہمارے چرواہ دن بھر بکریاں چروا کر واپس لاتے تو وہ دودھ سے بھری ہوتی، جبکہ ہماری باقی قوم کی بکریاں ایک قطرہ دودھ نہ دیتی، تو قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، تمہارا بھلا ہو، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے تم بھی وہی اپنی بکریاں چرایا کرو۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھائی میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میرا قریشی بھائی قتل ہو گیا ہے، اور اس کا باپ دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ ہم دونوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹانے لگے اور پوچھنے لگے، تمہارا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ پتہ نہیں، البتہ ابھی 2 مرد آئے تھے، انہوں نے میرا پیٹ پھاڑا اور پھر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باپ میرا شوہر کہنے لگا، میرا تو خیال ہے کہ اس بچے کو جنت کا اثر ہو گیا ہے، اسے فوراً اپنے گھر مکہ مکرمہ واپس دے آؤ، قبل اس سے کہ ہمارے پاس اسے کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے۔ اب اس کا ہر وقت یہی تکرار تھا کہ میں اسے مکہ مکرمہ لے جاؤں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لے آئی اور کہا کہ میں اس کی دایا ہوں، میں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہاں اسے کوئی حادثہ لاحق نہ ہو جائے، تم اسے واپس لے لو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا، کیا بات ہے، تم اس سے بے رغبت ہو گئی؟
اس سے قبل تو تمہارا تقاضا یہی تھا کہ تم اسے اپنے پاس زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتی ہو۔ شاید تمہیں میرے بیٹے پر شیطان کی کسی حرکت کا ڈر ہے۔ نہ ڈرو۔